نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ کتاب ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قواعد، یہ نہایت جامع رسالہ ہے۔ اپنے ایک متعلق نے دیا، ہم نے پڑھا، ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا، کئی آدمی نے مل کے، تو مسلسل تو کبھی نہیں سنایا، خیال ہوا کہ آج تھوڑا سا اس کو سناؤں۔ 10 اصول کیا ہیں اور بہت ہی جامع ہے الحمدللہ۔ قاعدہ اولا توحید ہے، 10 قواعد میں سے قاعدہ اولا توحید ہے، جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے۔ توحید، وحد اللہ وان توحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو، توحید کی تکمیل ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے اہل علوم میں، حضرت ہمارے سناتے تھے کہ پورے دین کی پتلی، پورے دین کی آنکھ کی پتلی توحید ہے، مخلص کا لفظ ہے۔ پورے دین کے آنکھ کی پتلی کا توحید ہے، اس سے سب سے زیادہ ذکر توحید ہی کا کرایا جاتا، لا الہ الا اللہ، یہ معمولی ذکر نہیں مولانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم سے اتنی ہی ہے کہ قولو، کہہ دو کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، لیکن نبی کے لیے کافی نہیں ہے قولو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں۔ سب لوگوں کے جاننے میں، آپ کے جاننے میں فرق ہے، نبی کا جاننا اور ہے اور امتی کا جاننا اور ہے۔ ابو بکر صدیق کے جاننے کے برابر بھی ہمارا جاننا نہیں ہے، ان کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ تھا، سب سے زیادہ توحید خالص ہے ابو بکر صدیق کو۔ یہ چیزیں سب بنیادی ہیں طریق کے لیے۔ جو توحیدی نہیں، شرک ہے کسی درجے میں، کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ عالم من لا الہ، ہمارے حضرت امام محمد حسن مدنی مشہور ہے کہ شروع میں جو واضح فرماتے تھے زیادہ توحید ہی متعلق فرماتے تھے، توحید اور تھا مولانا کا ایک انداز یہ لو، توحید، شرک سے برات، اللہ سب کچھ ہے۔ بہرحال میں نے خود سنا ہے بات توحید پر، آیتیں بھی بہت یاد تھی مولانا کو۔ محمد رحمان آدمی نے لکھا ہے کہ آیات اللہ سے بات فرماتے تھے، لکھا ہے مثل حافظ کے تھے، ایک ہی آیت ہے۔ بہر توحید کا درجہ بہت بڑا ہے، وحد اللہ وان توحید راس الطاعات، اللہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو حضرت خواجہ محمد معصوم جو ان کے صاحبزادے تھے، ان کے پاس خواجہ معصوم پاس آئے کہ حضرت شیخ یعنی مجدد صاحب یعنی شیخ کے والد، ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا محبوب حقیقی اور مربی حقیقی موجود ہے، لا الہ الا اللہ سے اسے مرادی طے کرو۔ والد صاحب کو من ترک نہیں تھا، یہ بھی توحید کی بات ہے۔ یعنی رونے لگے کہ ہاں والد صاحب مر گئے، تب کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ بھی مجدد صاحب نے جیل سے نصیحت کیا۔ خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد سعید دو تھے خاص، کہاں ہم لوگ ابا آپ کی جدائی سے رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں۔ ہمارا بیٹا، مشہور یہ ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی سے غم ہوتا ہے مجھ میں لڑکوں کے، تو مجھ کو تم لوگ زیادہ جدائی کا غم ہے مجھ کو۔ دیکھیے کیسی دلیل، مشہور یہ بھی لکھا، مشہور ہے کہ باپ کو بیٹے کی جدائی سے زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت نہیں، اور اس کی مثال ہی دیا گیا وہی، جیسی انگلی ہے کٹ جائے
یہ تھوڑی بتاؤ ختم ہو جائے گی الگ، لیکن اس کا درد باقی رہے گا. یہ اصل ہے، یہ فرع ہے. تو انگلی جو کٹ گئی وہ تھوڑی دیر تو وہ بھی تڑپے گی، نہیں ختم. لیکن کتنی عمدہ کہا بیٹے، مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی لا الہ سے نفی کر دو. یہ ہے تعلیم، توحید کی تعلیم. یہ میں بھی مقصود نہیں ہوں، باپ بھی مقصود نہیں ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ پیر کا کام یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دے، اپنے تک پہنچانے کو کافی نہ سمجھے. یہ بہت کہتے تھے. کہا پیر تک پہنچانا ایسے ہی جیسے کھمبا تھا ان کے یہاں مجلس میں، کھمبے تک پہنچانے کوئی نفع ہوگا؟ یہ پیر تک پہنچا دیا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک پیر آگے نہ بڑھا رہے تم کو. پیر اگر اپنے تک رکھتا ہے تو یہ شرک ہے. بہت تعلیم. کھمبا تھا، اسے کبھی دیکھ لیجیے گا. یہ کھمبا، اس میں اور پیر میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اس کو تم پکڑ لو کوئی فائدہ ہوگا؟ یا پیر کو خالی پکڑ لو آگے نہ بڑھو، اور یا پیر نہ آگے بڑھائے، یہ شرک ہے. واحد اللہ فإن التوحید. مجدد صاحب نے کہا کہ بیٹا باپ کو زیادہ غم ہوتا ہے بیٹا، لیکن اس کو بھی لا الہ سے نفی کر دو. کوئی مقصود نہیں، باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں. یہ ہے اس کا مطلب. جیل سے باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں. اور مجھے اس صاحب نے لکھا اپنی ماں سے بھی کہا لو، ماں بھی کیسی تھی اللہ ہو بنی. خود ہی مطلب سنا میں نے، یاد رکھے گئی. شب برات میں مجدد صاحب رونے لگے، آنسو گرنے لگے. بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کیا معلوم ہوتا ہے کہ میرا پتہ کٹ گیا حیات کا، اب مجھے آئندہ زندہ نہیں رہنا ہے. تو کہا رونے کی کیا بات ہے، جب کٹ گیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ یہ بیوی نے مجدد صاحب سے کہا. بیوی یہ کھانا ہما آفتاب ہے. دو سلسلے مولانا مجدد صاحب کا اشعار، عجیب و غریب خاندان گزرا امت میں. پھر رونے کی کیا بات ہے؟ مجدد صاحب کہا پھر رونے کی کیا بات ہے؟ جب کٹ گیا تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ راضی رہیے، جانا ہے جائیے. صاحبزادوں سے بھی کہا کہ اپنے ماں کو بھی سمجھا دو، ماں کو بھی سمجھا دو. اگر زندگی رہی لا الہ سیکھنے پھر اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی، یعنی دارالسلام میں ملاقات ہوگی. بڑے انداز سے کہا اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ تھے ہمارے اکابر. توحید خالص اللہ تعالیٰ سب لوگ. اس میں سب سے پہلے توحید کو لکھا. مجھے تعجب کرتا ہوں کہ عرب عالم ہے لکھ رہا ہے، سب سے پہلے توحید کو لکھا ہے. توحید واحد اللہ فإن التوحید راس الدعوات. ایک حکیم صاحب تھے، غیر مقلد تھے، حکیم عثمانی، جن کا طبی کالی ہے. تو ان کے ہاں بہت میں بیٹھا ہی رہتے تھے. حضرت سے کہا انہوں نے کہ آپ قوم زمان کو ہم کو دے دیجیے، ہم 40 سال کا تجربہ ان کو دے دیں گے. اپنے لڑکے کو جو دیا. ایک عورت نے کہا، مریض تھی، حکیم صاحب اچھا کر دا ہم کے. دیہاتی عورت تھی. حکیم صاحب اچھا کر دا ہم. کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک کی بات کیوں کرتی ہے اللہ؟ بس اتنی آیت پڑھا انہیں، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو. میں اچھا کرنے والا، مطلب اس کا میں اچھا کرنے والا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. توحید بہت بڑی بات. شیخ بھی شریک خدا نہیں ہے، معین ہے وہاں تک پہنچانے کا. اللہ ہم لوگوں کو توحید خالص، اسی کی مشق لا الہ الا اللہ. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. جانیے. اسی بنا پر کہا علم لا الہ کا سب سے بالا تر ہے.
جتنے علوم و معارف ہیں سب اس کے اندر مدغم ہیں. جتنے علوم ہیں سب لا الہ، کیونکہ اللہ نے لا الہ کے علم کو کہا حضور کو، لا فعلم، جانیے کہ کوئی معبود نہیں. معلوم ہے سب علم کا مرکز اور ماوا اور مرجع یہی علم ہے، لا الہ الا اللہ. سے امام غزالی کے لیے عمدہ بات کری، بہت عمدہ. مخلق لفظ ہے، پتلی مخلق کہتے ہیں. تمام دین کے آنکھ کا مخلہ توحید ہے. توحید بہت بڑی چیز. تعلیم دیا حضرت ابوبکر صدیق نے. سب سے پہلے تصوف کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. توحید ہی کو تعلیم دیا. حضرت عمر کو کہا کیا بات کرتے ہو، کیسے مر گئے؟ یہ ہے، یہ بات ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر آدمی کو مرنا ہے. سنبھالا کہ نہیں؟ پورے دین کو سنبھالا، امت کو سنبھالا ابوبکر صدیق نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے، مبہوت. حضرت عمر کو دے سلام کیا، جواب بھی نہیں دیا انہوں نے. جا کہا ابوبکر صدیق سے کہ حضرت عجیب حال ہے عثمان کا، میں گزرا، میں نے سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا. فوراً آیا ابوبکر صدیق. یہ نہیں کوئی بدگمانی کرتے، یہ بیچ میں کہہ دیتا ہوں، درمیان میں رہتے ہیں. ہاں کچھ ہو گیا ان کو؟ نہیں کچھ تشریف. کیا ہوا عثمان، تمہارا کیا حال ہے؟ عمر گزرے، سلام کیا، تم نے جواب تو نہیں دیا. کہا حضرت ہم کو پتہ بھی نہیں کب آئے، کب سلام کیا، جواب دیتے ہو. کیا بات ہے؟ کہ وہی جو قلوب میں جو وساوس آتے ہیں اس کا ہم نے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. اس کا غم مبہوت ہمارا. کہا میں پوچھ چکا ہوں، میں پوچھ چکا ہوں. اس کا علاج وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر حضور نے پیش کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. وہی کلمہ اس کا علاج ہے. اب دیکھیے بڑھا دیا تھوڑا سا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. ابو طالب پر جو پیش کیا تھا حضور سے نہیں. یہیں پر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی. ذکر کی تلقین کیا نا، ذکر کی تلقین کیوں نے کیا؟ لا الہ الا اللہ سے ان وساوس سے نکل جاؤ گے. ومن بلي بالوسوسة فليس بالكلمة طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ کو لازم. کتاب الاذکار میں من بلي بالوسوسة. وہی پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ گویا کہ ابوبکر صدیق نے تصوف کی بنیاد، بانی تصوف ابوبکر صدیق ہے. لا الہ. وہاں بھی سنبھالا پوری امت کو، یہاں سنبھالا صوفی لوگوں کو. یہی ہے، پکڑو اس کو، دوسرے تیسری طرف نہ بھٹکو. لا الہ الا اللہ کلمۃ طیبہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے. طریق بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بہت مشکل بنا لیا. اتنا کرو، کرتے رہو، کرو کرتے رہو، سب مل جائے گا. اللہ ہم لوگوں کو بھی مؤثر فرمائے، ہم کو، ہماری اولاد کو. فکر تو ہے مول صاحب، اللہ تعالی فکر کو. لا الہ الا اللہ. کتنا عمدہ جملہ مجدد صاحب مجھے یاد آتا ہے. اپنے ماں کو بھی تربیت تعلیم کر دو. دونوں بچوں کو کہا، خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد سعید دو تھے خاص. اسے سب ان کے خانہ ہما آفتاب ہے، سب آفتاب مہتاب ہی تھے، لیکن ان دونوں کے زیادہ نام آتا ہے. خواجہ محمد معصوم، ماں کو بھی یہی کہہ دو، لا الہ سے میرے رہائی کی طلب کو بھی نفی کر دو. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا عمدہ جملہ ہے. میری رہائی تم سب کو مطلوب ہے، لیکن اس کلمے سے اس کی بھی کہہ دو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات. کتنا یقین دارالسلام کا. طریق یہی ہے، دارالسلام میں پہنچیں گے، ہم سب جمع ہوں گے انشاءاللہ. میں گیا تھا بہار میں، بہت بڑا مجمع تھا، سب بیاتی لوگ تھے. مجھے بہت
میرے جملے سے نکل گیا کہ آپ لوگوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والے سب ایک جمع ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہزار صبح مشہور ہو گیا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ ہم سب جنت میں داخل ہوں گے محبت میں. میں کہا چلو اتنی سمجھ اچھا ہی ہے. محبت کا لفظ آ گیا نا بے لوگ تھے بہت خوش ہوئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی. کوئی معبود نہیں سوا اللہ. احد وہی ہے, صمد وہی ہے. یہ توحید ہے. سورہ توحید یہی ہے. توحید قل هو اللہ احد. وہ ایک ہے, نہ اس کے اندر جز ہے نہ اس کے اندر جزئی ہے. کلی ہوتے ہیں نا, اس کے جزیات بہت سے ہوتے ہیں, اور ایک کل ہوتا ہے جس کے اجزاء بہت ہوتے ہیں. کل اور کل آپ سمجھے نا, کل اور کلی میں فرق ہے بنتی. کلی کے جزیات ہوتے ہیں اور کل کے اجزاء ہوتے ہیں. اللہ اجزاء سے بھی پاک ہے اور جزیات سے بھی پاک ہے. نہ منطق کے کلی ہے نہ اس زمانے کے کل ہیں. اللہ کی ذات احد. احد کا لفظ واحد سے زیادہ اہم ہے. واحد میں وہ جامعیت نہیں ہے جو احد میں ہے. قل هو اللہ احد. اللہ ایک. اللہ الصمد. وہ بے نیاز ہے. بے نیازی کیسی بے نیازی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیسی بے نیازی. بندہ سب محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. ایک. اس وجہ سے توحید تو بہت لکھا ہوا ہے. جو فجر کی سنت میں قل یا کافرون قل اللہ احد پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے. شرک و نفاق بری. تو اس نیت سے بھی پڑھ لے بھائی. حدیث دیکھ لیجیے گا, حضرت ہمارے بیان کرتے تھے فجر کی سنت گھر میں پڑھنے کی فضیلت اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت تو حدیث میں ہے. اللہ ایک. اس کے لیے جز نہیں ہے, اس کے لیے جزیہ نہیں ہے. سمد نہ کسی والد کا محتاج, نہ کسی بیوی کا محتاج, نہ بیٹے کو محتاج. ایک محتاج. بیٹے کا بھی آدمی بڑا ہوتا ہے, بیٹے کو محتاج ہو جاتا ہے کہ بھائی کمائے تو کھلائے کچھ. بڑھاپے میں محتاج ہوتا ہے خدمت کا. یہ اللہ کی ذات قدیم ہے, وہ کسی کا محتاج ہے. ایک وہ بے نیاز. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وہ تمہارے نہ کھلانے کے محتاج ہے نہ دسترخوان بچھانے کے محتاج ہے. احتیاج دو ہوتی ہے, کھانا پکا رہے تبھی کوئی بچھائے گا تب تو کھائے گا. اللہ نے دونوں کی نفی کیا ہے. تمہارے ہم نے کھانے کے محتاج نہ تمہارے کھلانے کے محتاج کہ صرف ہاتھ دھلائے دسترخوان بچھائے کچھ ہم کو ضرورت نہیں. ماں ارید من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم کو کھانا کھلائیں اس کے بھی ہم محتاج نہیں, نہ کھانے کے محتاج نہ کھانا کھلانے کے محتاج. قل هو اللہ اللہ الصمد. اللہ لم یلد, وہ جنا نہیں اور نہ جنا گیا اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں. اپنی تعریف دو صفت وجودی سے کیا, ثابت کیا, احد اور صمد سے, اور تین صفتیں سلبی سے کیا. لم یلد ایک, لم یولد دوسری, لم یکن لہ کفوا احد تینوں نہیں. اللہ سب لوگ اپنے وجودی صفات سے اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ خدا کی ذات یہ ہے کہ دو تو وجودی صفت احد اور صمد, اور تین سلبی صفت ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان کیے ہیں. یہ کلمہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید کی دولت سے وحد اللہ فإن التوحید اللہ ہے ایک. آج اس کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کا بہت عمدہ شعر ہے, یاد نہیں آ رہا مجھے جلدی سے. یہ عصا لا الہ الا اللہ کے عصا سے فرعون کے طلسم کو توڑ دو. علامہ معمولی بات ہے, شعر تھوڑی نا, بڑی وزد آ جائے. تھوڑا سا میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, تمہیں آ جائے گا, لکھا ہے لکھا ہوا. طلسم لا الہ الا اللہ سے فرعون کے کرتبوں کو, ان کے طلسم کو توڑ دو. یہ کتنا زوردار کلام ہے مطلب.
بہت زور ادا کرا. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے شعور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. تصوف مسئلہ بیان کیا کہ نہیں؟ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق سے آگاہ فرمائے، بلکہ اس سے متصف فرماتے. تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، نماز ایسی ہو جو حضوری کے ساتھ ہو، اللہ کے وجودی کے ساتھ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توحید خالص تو ہے. عصا کا لفظ ہے، میں نے خود نقل کیا اس کو. وہ تھے نا یونیورسٹی کے مولانا ایک مصطفیٰ صاحب، انہوں نے لکھوایا تھا توحید کے اشعار، علامہ اقبال ہے لکھا ہوا تھا. بہرحال توحید چونکہ پہلا توحید ہے، توحید پر بیان کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص وحد اللہ فإن توحید راس التعال، اس کے بعد رسالت کا مقام ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. یہ کوتاہ نظر لوگ ہیں. مرا مقصود می شود کہ بیک گفتنے پر ایک آدمی کے کہنے سے صرف لا الہ الا اللہ سارے عالم کو اللہ بخش دیتے، اس کے اندر گنجائش ہے. کوتاہ نظر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت. کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کہتے لا الہ الا اللہ داخل ہو جائے گا. مرا مقصوب می شود، مجھ کو مقصوب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی کہہ دے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے، یہ مجدد صاحب کی معرفت تھی، بہت کہتے تھے. اسی لا الہ اللہ کو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن مجدد صاحب نے پڑھا. ان کو یہ مخصوص ہوا کہ ایک مرتبہ کہنے سے کسی کی بخشش کیا، سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش. اس بنا پر انہوں نے بھی جو قائم کیا پہلے باب، جو جس پر بنیاد ہے اس طریقے کی، مجھے لا الہ الا محمد سے. اسی بنا پر ہمارے مشائخ بھی اس کے تکرار کو پڑھ شروع سے چلا رہا ہے. حضرت جبریل نے پوچھا کہ سب لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لا الہ الا اللہ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. شریعت کے جزیات میں سے اختلاف ہے، لیکن کلیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو آدم علیہ السلام چلا رہا ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. کون؟ توحید، رسالت، قیامت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پہلے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پہلے مرحلے میں پاس کر دے. اس کے لیے کلمہ طیبہ کا بھی ضروری ہونا. لا الہ الا اللہ دل سے صدقا من قلبی. جو لا الہ الا اللہ کا ہے صدقا من قلبی، یہ بھی لفظ ہے. دخل الجنہ. بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. لا الہ آسان ہے. لا الہ الا اللہ. ہمارے خانقاہوں میں خوب پہلے لا الہ الا اللہ چلتا تھا، اس کو کہیں پتہ نہیں چلتا. دیکھا میں نے حضرت کے خانقاہ میں بستی کے ایک ماسٹر واجد علی صاحب تھے، آپ تو نام سنے ہوں گے. ہم لوگ کبھی گزرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے. بہت سب سے پہلے خلیفہ وہی تھے بستی کے ماسٹر واجد علی صاحب. عالم ذکر کا ایک فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ تھانہ بھون کی ہر اینٹ جو ہے ذکر اللہ سے منور ہے. تھانہ بھون خانقاہ کا اس کی ہر اینٹ اللہ سے. اور فرماتے تھے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو. دن رات کوئی ذکر بالجہر کرتا. مہاراج ذکر کی فضیلت میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، اب آگے نہیں بیان کر سکتا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پہلے مرحلے میں پاس کر دے اور اس میں کامیاب فرما دے. وہ توحید ہے، توحید خالص. ربنا لا تزغ قلوبنا. اللہ عافیت فرمائے. اور جو اپنے خاص اس کلمے کی برکت سے جو اس وقت پریشانیاں انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے جو لاحق ہے،
اللہ ان سے نجات کلی عطا فرمائے، اور ہزاروں کرتبوں کو، فرعونی سازشوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات کلی اس کلمہ طیبہ کے برکت سے فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.